بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذہانت، دانش مندی اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے مشکل مسائل کے حل کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے علم و فراست سے جو فیصلہ سناتے، لوگ اسے دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے فرماتے تھے۔ 17 اونٹوں کی تقسیم کا مشہور واقعہ۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ ان کے والد کی وصیت تھی کہ سب سے بڑے بیٹے کو آدھا، دوسرے کو تہائی اور تیسرے کو نواں حصہ ملے۔ اونٹ ذبح کیے بغیر تقسیم کرنے کا کوئی حل نہ نکلا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوا کر ان کے 17 اونٹوں میں شامل کر دیا، جس سے کل 18 ہو گئے۔ پہلے شخص کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح 17 اونٹ بالکل درست تقسیم ہو گئے اور اضافی اونٹ واپس بیت المال بھیج دیا گیا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی ریاضی دانش مندی کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ 8 روٹیوں کا واقعہ۔ 2 شخص سفر پر نکلے، ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ راستے میں ایک تیسرے شخص نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے 8 درہم دے کر روٹیوں کی قیمت ادا کی۔ اب دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹی والا کہتا تھا کہ 5 درہم اس کے اور 3 دوسرے کے ہونے چاہیے، جبکہ 3 روٹی والا برابر تقسیم چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ 3 روٹی والے کا حصہ صرف 1 درہم ہے۔ آپ نے وضاحت کی کہ 8 روٹیوں کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ ہر شخص نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 3 روٹی والے نے 9 ٹکڑے دیے، جن میں سے 8 خود کھائے اور 1 تیسرے شخص کو، جبکہ 5 روٹی والے نے 15 میں سے 8 کھائے اور 7 تیسرے شخص کو۔ اس لیے 1 درہم 3 روٹی والے کا اور 7 درہم 5 روٹی والے کا بنتا ہے۔ دونوں اس انصاف پر راضی ہو گئے۔ یمن کا پیچیدہ مقدمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں ایک عورت کے کیس کا فیصلہ کیا جس نے 3 مردوں کے ساتھ ہم بستری کی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا۔ تینوں مرد بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرعہ اندازی کا طریقہ اختیار کیا۔ تینوں مردوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا۔ ایک ہی مرد کا نام بار بار نکلا، اسے بچے کا باپ قرار دیا گیا۔ بچے کی قیمت لگا کر اس کے 3 حصے کیے گئے۔ قرعہ والے سے 2 حصے اصول کر کے باقی 2 مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں بھی اسی طرح فیصلہ کرتا۔ داڑھی کے بالوں کا سوال۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک کوفی نوجوان اٹھ کر پوچھا کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حاضرین حیران ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم قلمبر رحمہ اللہ کو بلایا۔ قلمبر نے نوجوان کو نصیحت کی کہ یہ سوال بے فائدہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر واقعی جاننا ہے تو داڑھی کاٹ کر خود گن لو۔ مسجد میں سب خوش ہوئے اور نوجوان شرمندہ ہو کر معذرت کر لی۔ شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 19 یا 21 رمضان المبارک 1440 ہجری کو ہوئی۔ ایک خارجی خوارج عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار سے مسجد کوفہ میں نماز کے دوران حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 2 دن تک زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 30 سال گزارے۔ آپ اسلام کے بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر، نزول کے اسباب اور ترتیب کے ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک امت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علم، عدل اور تقوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔